تیغ چلے واویلا، مسجد کوفہ ہلنے لگے واویلا، مسجد کوفہ ہلنے لگے واویلا، ابن ملجم تیغ سے مارا، ابن ملجم تیغ سے مارا، آئے نماز کی گردن ڈھلے واویلا، آئے نماز کی گردن ڈھلے واویلا۔ کے سر سے اٹھا ہے باپ کا سایہ، آج حسنین کے سر سے اٹھا ہے باپ کا سایہ، مومنو اشک بہا لو، مومنو اشک بہا لو، آئے کعبے سے صدا، آج حسنین کے سر سے اٹھا ہے باپ کا سایہ، مایوس زندگی ہے سر پاک دے کر، مولا کے دوستوں پہ مصیبت کی رات ہے، ضربت کی رات ہے، یہ شہادت کی رات، کیا دردناک درد یتیمی کی ہے خزاں، کیا دردناک درد یتیمی کی ہے خزاں، اولاد رو رہی ہے کہ فرقت کی رات ہے، ضربت کی رات ہے، یہ شہادت کی رات ہے، کہتی تھی سر کے زخموں سے رو رو کے نماز، کہتی تھی سر کے زخموں سے رو رو کے نماز، ڈوبی ہوئی لہو میں عبادت کی رات ہے، ضربت کی رات ہے، یہ شہادت کی رات ہے، قرآن کے حرف حرف سے بہنے لگا ہے خون، شرع محمدی پہ مصیبت کی رات ہے، ضربت کی رات ہے، یہ شہادت سے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا
چادر میرے بابا کو اٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رو رو کر سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہائے ہو ہائے گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر میں فرش عزا بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے ہے ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، حرش بنین روتے ہیں سر پیٹ پیٹ کر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، البنین روتے ہیں سر پیٹ پیٹ کر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، حسنین کے بابا پہ چلا ظلم کا خنجر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، البنین روتے ہیں سر پیٹ پیٹ کر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، جبریل یہ سر پیٹ کے کرتے ہیں منادی، مارا گیا معبود کے سجدے میں نمازی، تلوار سے زخمی ہوا اسلام کا رہبر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، البنین روتے ہیں سر پیٹ پیٹ کر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، ظالم نے پہلے تیگ زہر میں بجھائی ہے،
سر پہ لگائی ہے، اپنے لہو میں ڈوب گئے ساقی کوثر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، ام البنین روتے ہیں سر پیٹ پیٹ کر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، ہے زینب و کلثوم کے ہونٹوں پہ یہ نالے، اے پالنے والے میرے بابا کو بچا لے، عباس بہت روتے ہیں اس بین کو سن کر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، ام البنین روتے ہیں سر پیٹ پیٹ کر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، سر پیٹ کے کرتے ہیں بکا شبر و شبیر، کلثوم سے یہ کہتی ہے جب زینب دلگیر، اب داغ یتیمی کا دکھائے گا مقدر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، عالم میں یہ پردرد صدا گونج رہی ہے، دنیا سے وہ جاتا ہے ولیوں کا ولی ہے، وائز ہے عزاداروں کے آنکھوں میں سمندر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، ام البنین روتے ہیں سر پیٹ پیٹ کر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، حسنین کے بابا پہ چلا ظلم کا خنجر، کوہرام ہے برپا، کوہرام ہے برپا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلوات علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اے علی مولا، اے علی مولا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے، فاطمہ زہرا سے مرقد سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا سے مرقد سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ
بتا کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا اے بن ملجم بتا قتل خرع کر دیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے باپ کی میاں سے زینب کالی پٹنا بار بار باپ کی میاں سے زینب کالی پٹنا بار بار اہل پٹنا بار بار کرو نا شاہ کے ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا جنازہ ہے در کردار کا ہے جنازہ ہے در کردار کا مومنوں تو مل کے خواندہ مومنوں تو مل کے خواندہ ہے جنازہ ہے در کردار چل بسا زینب کا بابا چل بسا زینب کا بابا ہے جنازہ ہے در کرار کا ہے جنازہ ہے در کرار کا روک لو بھیا جنازہ میرے بابا جان کا رو کے زینب نے کہا دیکھ لو چہرہ دوبارہ دیکھ لو چہرہ دوبارہ ہے جنازہ ہے در کرار کا ہے جنازہ ہے در کرار کا عید ہے نزدیک اور گھر میں قیامت ہو گئی ہے صفے ماتم بچھی کہہ رہے رو رو کے زہرا کہہ رہی ہے رو کے زہرا ہے جنازہ ہے در کرار کا ہے جنازہ ہے در کرار کا کوئی زینب سے یہ کہہ دو رول جی بھر کر ابھی ساتھ ہے بھائی سبھی ہے سلامت تیرا پردہ ہے سلامت تیرا پردہ ہے جنازہ ہے در کرار کا ہے جنازہ ہے در کرار کا کون کوفے کے یتیموں کا
کیا رکھے گا اب خیال، غم سے ہے سارے نڈال، شور ہے غربتا کا، شور ہے غربتا کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ تیر آئے گا جنازے پر نہ پھاتر آئے گا، اور نہ واپس جائے گا، شان سے یہ دفن ہوگا، شان سے یہ دفن ہوگا، ہے جنازہ حیدر کرار کا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ مومنوں تو مل کے خواندہ، مومنوں تو مل کے خواندہ، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ چل بسا زینب کا بابا، ہے جنازہ حیدر کرار کا۔ صلوات محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھلتا ہے سمندر خون کا اللہ کے گھر سے، گلی زخمی ہوئے ہیں آج شمشیر ستمگر سے، ابھلتا ہے سمندر خون کا اللہ کے گھر سے، علی زخمی ہوئے ہیں آج شمشیر ستمگر سے، علی کی بے کلی پر زندگی آنسو بہاتی ہے، علی کی بے کلی پر زندگی آنسو بہاتی ہے، صدائے الف رخ آتی ہے ہر ایک در بستر سے، ابھلتا ہے سمندر خون کا اللہ کے گھر سے، پریشان سرخ چہرہ سرد ہے اور سرخ ہے آنکھیں، پریشان سرخ چہرہ سرد ہے اور سرخ ہے آنکھیں، یتیمی کیا ہے پوچھو آج عباس دلاور سے، ابھلتا ہے سمندر خون کا اللہ کے گھر سے، دل اسلام سے حکومت دی ہے ایمان روتا ہے، دل اسلام سے حکومت دی ہے ایمان روتا ہے، مصلی پر جو بہتا ہے نمازی کا لہو سر سے، ابھلتا ہے سمندر خون کا اللہ کے گھر سے، دل البنی کو بیوگی کا غم اٹھانا ہے، دل البنی کو بیوگی کا غم اٹھانا ہے، سہاگن زندگی خو رو رہی ہے دیدہ در سے،
ابلتا ہے سمندر خون کا اللہ کے گھر سے، تڑپ ہے فطرت اسلام مولا جانے والے ہیں، تڑپ ہے فطرت اسلام مولا جانے والے ہیں، پیام ارجعی آنے کو ہے اللہ کے گھر سے، ابلتا ہے سمندر خون کا اللہ کے گھر سے، سنی ہے جس کے کانوں نے حدیث راس کا راسی، سنی ہے جس کے کانوں نے حدیث راس کا راسی، وہ پوچھے غم علی کی موت کا خبر پیمبر سے، ابلتا ہے سمندر خون کا اللہ کے گھر سے، جنازہ کل ایماں کا علی فطر جب اٹھائے گا، جنازہ کل ایماں کا علی فطر جب اٹھے گا، نہ جانے حال کیا زینب کا ہوگا غم کے خنجر سے، ابلتا ہے سمندر خون کا اللہ کے گھر سے، علی زخمی ہوئے ہیں آج شمشیر ستمگر سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماں کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے، ماں کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے، راحت جو خبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے، راحت جو خبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے، ساحل بقف سب وہ سخاوت علی کی ہے، ساحل بقف سب وہ سخاوت علی کی ہے، قاتل کو دی امان وہ مروت علی کی ہے، قاتل کو دی امان وہ مروت علی کی ہے، آہائے 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی، خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی، دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی، ماہ سیاہ ماہ محرم ہے یا علی، مولا کی نظر کو گہرے اشک لائے ہیں، یہ روزے دار آپ کے پرسے کو آئے ہیں، مولا سے غبطہ ہوا سجدے میں تیرا سر،
شگفتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سیاد تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضو و خشوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں گھر میں خدا کے قتل ہوا روزے دار ہائے امام ہائے شہ ذوالفقار ہائے اے قان زاد حق شہ طاعت گزار ہائے مولود حرم میں ہے تو نجف بے مزار یہ بندگی نثارے جناب امیر کے نکلے تو گھر سے مر کے خدا اے خدے لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے تھے مولا گرے زمین پہ سجدے میں کھا کے تھے گل پر گیا کے سر پہ لگی مرتضیٰ کے تھے کھائی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تھے گہرا ہے زخم فرق امام حجاز پر سر سے تڑپ رہا گلا ہو جانے ماس پر شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملنون پیشیہ پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پہ مسکرا کے نظر کی امام نے چپ ہو گئے یہ کہہ کر شہنشاہ کائنات سمجھے یہ سب کے غش میں ہے شاہ نکلو صفات جس وقت باقی رہ گئی کچھ کم گھڑی وہ رات تیغ اجل نے کٹ کر گرا نہیں سہا یہ رات تڑکا تھا نور کا کے سفر کر گئے علی سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے سب شیعہ بے امام سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے محمد روک کے دیتی تھی زینب دعائی گھر سے جاتی ہے حیدر کی میت آج ہم پر یتیمی ہے چھائے آج ہم پر یتیمی ہے چھائے گھر سے جاتی ہے حیدر کی میت مل گیا ہے کیسا مقدر پڑ گئی آپ اپنے چمن پر چڑھنے کیسی
حق نے کیسی آفت دکھائی، حق نے کیسی آفت دکھائی، گھر سے جاتی ہے حیدر کی میاں، ابن ملجم نے کیسی دغا کی، میرے بابا پہ کیسی جفا کی، کیسی آفت نمازی پہ آئی، کیسی آفت نمازی پہ آئی، گھر سے جاتی ہے حیدر کی میاں، کے دیتی تھی زینب دعائی، کے دیتی تھی زینب دعائی، گھر سے جاتی ہے حیدر کی میاں، مجھ کو اصلاح پر کو جیوارے، مجھ کو بابا پہ صدقے اتارے، کام آئی نہ زہرا کی جائی، کام آئی نہ زہرا کی جائی، کام آئی نہ زہرا کی جائی، گھر سے جاتی ہے حیدر کی میاں، رو کے دیتی تھی زینب دعائی، رو کے دیتی تھی زینب دعائی، گھر سے جاتی ہے حیدر کی میاں، آخر شہے مرداں کی شہادت کی شبائی، سادات پہ آفت کی مصیبت کی شبائی، یکی تاریخ و لہلت کی شبائی، خاتون قیامت پہ قیامت کی شبائی، کیا یہ کہ کو غم خدا نے نایاب کیا شبت سے خدا نے، فرمایا کہ نانا کی امانت سے خبردار، اسلام سے قرآن سے شریعت سے خبردار، کل احمد مختار کی دولت سے خبردار، محبوب قونین کی عزت سے خبردار، زینب کسی صدمے سے کبیروں نے نہ پائے، پیارے میرے شبیر کو غموں نے نہ پائے، لال آخری ہوئی سرکار سنبھالو، وہ اے میرے جانی میرے معصوموں کو بلا لو، بیٹا میری زینب کو کلیجے سے لگا لو، وہ سب بے وزن پہنچے تب رکھے اٹھا لو۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبيين والمرسلين، خاتم النبيين وهمات المهديين، جد الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد
بيته الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية سلطان الأولياء غالب كل غالب مطلوب كل طالب علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي خير البشر من شك في الكفر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بارہا آپ حضرات مجھ جیسے ادنے سے خطیب کو بہت اچھے سے سن رہے ہیں اور صبح سے کئی مرتبہ ہماری اس حقیر کی حاضری اور خدمت آپ حضرات انجام دینے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میں آپ کا فرداً تمام مؤمنین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. صبح سے آپ حضرات ہمارے ساتھ ایام علی میں مجالس اعضاء میں ہمارا ساتھ دیتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ حق علی ادا کریں. انشاءاللہ اس مجلس میں بھی آپ حضرات پورے جوش و جذبے کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بلا تمہید ہم نے جس حدیث معتبرہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ حدیث ہمارے اور آپ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ہم نے صبح کی مجلس میں کہا ایک چھوٹا سا جملہ، پہلے ہم سے علی کے فاطمہ کو سن لو، پھر فاطمہ کے علی تک آ جاؤں گا. اس کے بعد پھر ایک جملہ اس میں اضافہ کیا دوسری مجلس میں، پہلے ہم سے علی کے اللہ کو سن لو، پھر اللہ کے علی تک آ جاؤں گا. اب ایک اور جملے کا اضافہ کرتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے. پہلے مجھ سے علی کے محمد کو سن لیجئے، پھر محمد کے علی تک آ جاؤں گا. اب کسی قول کو، کسی حدیث کو سمجھنا ہو، کہ اس کا معیار سمجھنا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس حدیث کے کہنے والے کے اوپر توجہ کرتے ہیں. کس نے کہا؟ جو جتنا بڑا ہوگا اس کا قول اتنا بڑا ہوگا، بے شک. جو جتنا بلند ہوگا اس کا قول اتنا بلند ہوگا، جس کا معیار جتنا بالا تر ہوگا اس کا حافظہ اتنا ہی بالا تر ہوگا، اور جس کی فکر جتنی بالا ہوگی وہ اتنے اچھے کلمات کہے گا. اب یہ ہم حدیث سنا چکے سرنامہ کلام میں، اب یہ سمجھیں گے کون ہے جس نے یہ حدیث کو کہا، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے محمد اتنی عبادت نہ کرو، ہمیں تمہاری عبادت سے تکلیف ہوتی ہے. یعنی جس کے اللہ حکم لگا رہا ہے نماز قائم کرو، جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا محمد نماز عبادت کم کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے وہ محمد جس نے اللہ کے لیے اپنے اوپر کچرا کوڑا ڈال لینا برداشت کر لیا. وہ محمد جب وہ تقریر کرتا تھا تو کنکریں ماری جاتی تھی، تو اللہ نے سورہ نازل کر دیا کہ میرے رسول کو تکلیف نہ دینا.
وہ محمد کیا کہہ رہا ہے؟ العلی خیر البشر، علی خیر البشر ہے، من شک کفر، اور اس پر شک کرنا کا کفر ہے، یعنی جو علی پر شک کرے وہ کافر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ جو جتنا شک کرے گا وہ اتنا بڑا کافر کہلائے گا۔ اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ علی پر شک کرنا کفر ہے، یہ نماز عشق ہے، شک آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور جس کی نماز قبول نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ نماز ایک جگہ ہے، علی ایک جگہ ہے۔ علی نماز سے جدا نہیں، نماز علی سے جدا نہیں۔ کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں۔ نماز حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے نا؟ بے شک روزہ حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے۔ جہاد حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے۔ اب نماز حق ہے، رسول کہتے ہیں العلی مع الحق، الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب جس چیز کو آپ حق سمجھیں گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا وہ علی کے ساتھ ہے۔ اگر نماز علی کے ساتھ ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، اور اگر نماز حق ہے تو مسلمان ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی اقرار کرو اگر علی کو حق مانو گے تو مسلمان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر حق علی کو حق مانے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان بننا ہے تو علی کو حق ماننا ہے۔ بے شک بے شک علی اتنی عظیم شخصیت کا نام ہے۔ بے شک۔ آپ نے بارہا مجھ سے غدیر سنی، غدیر سنی، خیبر سنی، خندق سنی، بدلوں؟ خندق سنی، خیبر سنی، غدیر سنی، بدل گیا نا؟ اب جملے پر کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پہلے کیا پڑھی میں نے؟ غدیر نہیں، پہلے پڑھی میں نے خندق۔ خندق میں ایک گڑھے کو عبور کر کے آیا، ایک علی نے مار دیا۔ اب دوسری پڑھی میں نے خیبر، خیبر میں دو، مرحب و انتر، دونوں کو علی نے مارا۔ اب غدیر میں تین، اللہ اللہ، پہلے میں ایک، دوسرے میں دو، تیسرے میں تین۔ اب سمجھ میں آیا جہاں تین آ جاتے ہیں وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ مانتے ہیں چوتھا، ہم نہیں، آپ مانتے ہیں چوتھا؟ تھوڑا سا توجہ کیجیے۔ آپ مانتے ہیں چوتھا، آپ کے چوتھا ماننے میں بھی علی کی فضیلت ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ پہلا کیا ہے؟ آسمانی کتابوں میں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اب حق سے بتائیے کون سی کتاب افضل ہے؟ جب کتاب میں چوتھی افضل ہے تو خلافت میں پہلے دوسرے کہاں سے آ گئے؟ اب جملہ سنیے گا، جب قرآن آ گئی تو توریت پہ، زبور پہ، انجیل پہ عمل کرنا حرام۔ توریت پہ، زبور پہ، انجیل پہ عمل کرنا حرام۔ اب پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ عمل کرنا حرام۔ اب علی کو نہ مانو گے تو اب تمہارا ایمان کیا ہے؟ آپ نے تین جنگیں سنی، غدیر جنگ نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھیں ہر جنگ میں جسم مرا مگر غدیر میں روح مر گئی۔
اللہ اکبر. ہر جنگ میں علی نے جسم کو مارا لیکن محمد نے غدیر میں جسم کو نہیں روح کو مار دیا. اب آپ نے غدیر سنی جسم کا مسئلہ, چلے روح کا مسئلہ. خیبر سنی جسم کا مسئلہ. خندق سنی جسم کا مسئلہ. یعنی انسانوں کے ساتھ انسانوں کی جنگ سنی. اب میں تمہیں علی کے ساتھ جنات کی جنگ سناتا ہوں. علی کے ساتھ جنات کی جنگ سنا ہے کبھی؟ اگر سنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, ساتھ دے دیجئے, تائید کر دیجئے. اگر نہ سنا ہو تو تائید کیجئے انشاءاللہ. ایک مرتبہ ایک جنگ کی خبر ملی محمد کو. محمد مدینے میں تم پر حملہ ہونے والا ہے, نکل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ مدینہ آئے. تم ان کی جگہ پہ جا کے ان کو قتل کر دو. اب محمد نے جمع کیا مسلمانوں کو. اب محمد مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک ساتھ جنگ کرنے نکل جاتے ہیں. روایات میں 40 دن گزر گئے, کوئی حاصل وصول نہیں, کوئی پروفٹ نہیں, کوئی منافع نہیں, بس نقصان ہی نقصان. سب مسلمان کھا رہے ہیں, کچھ دینے والا کوئی نہیں. 40 دن گزر گئے, سفر میں ہیں, اب سامان ختم ہو گیا. ایک مرتبہ ایک صحابی آیا, آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ سامان ختم ہو گیا, جنگ ہوئی نہیں. جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت حاصل ہوتا ہے. کہ جنگ ہی نہیں ہوئی تو مال غنیمت کہاں سے آیا؟ کچھ حاصل وصول نہیں, کچھ فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان. اب محمد نے کہا اب کیا کیا جائے؟ ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے, ہم یوں ہی سفر کریں گے تو مر جائیں گے. ایک اور صحابی آیا, آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آگے کنواں ہے جس میں پانی ہے. اب وہاں پہ کنویں کے پاس گئے, تھوڑی دور پہ رک گئے, قیام کیا. اب ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ جا کے پانی لے کے آؤ. اس نے رسول کے چہرے کو دیکھا اور کہا میں, رسول کے چہرے کو دیکھا اور کہا میں. رسول نے کہا اور کون؟ جب تم سے کہہ رہے ہیں تو تم. اس نے کہا یا رسول اللہ میں. لیکن جہاں میں آ جاتا ہے وہاں سب برباد ہو جاتا ہے. اب رسول نے کہا ہاں تم جاؤ. اب ان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کو بھیجا. یہ گئے کنویں کے پاس, بالٹی ان کے پاس تھی, روایات میں 8 بالٹیاں. ایک صاحب گئے, بالٹی ڈالے. اب پانی بھر کے نکالنا ہے کنویں سے. بالٹی ڈال دیے, بالٹی میں پانی بھر گیا. اب انہوں نے کھینچا, جیسے ہی کھینچا بالٹی اندر ہے, صرف رسی ہاتھ میں. پھر دوسرے کو بھیجا, دوسرا بھی یہی. آخر میں 8 بالٹیاں تھی, 8 بالٹیاں کنویں میں, صرف رسیاں ہاتھ میں. اب رسول نے کہا کون ہے جو پانی کا انتظام کر سکے؟ پھر بھی 3 نہیں اٹھے, چوتھا ہی اٹھا. سبحان اللہ. پھر بھی 3 نہیں اٹھے, چوتھا ہی اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں. اب رسول نے کہا اے علی, آئے قریب علی کے پاس, ماتھے کا بوسہ لیا. اب میں کہوں گا پانی لینے کے لیے بھیج رہے ہیں, قیامت ڈھانے کے لیے نہیں, پھر کیوں ماتھے کا بوسہ؟ اب عجب نہیں رسول مجھ سے کہے اے نادان, جہاں علی چلے جائے وہ قیامت سے کم تھوڑی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب علی گئے. جانے کے بعد ہاں مجھے پتا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن تھوڑا سا حوصلہ دیجئے, مختصر ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں مجھے یقین ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں, لیکن تھوڑا سا حوصلہ دیجئے, ہم بھی تھکے ہوئے ہیں. نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. اب علی کا رسول بوسہ لیے.
علی کو بھیجا. اب علی گئے کنویں کے پاس. اتنے میں ان کے سردار نے, کس کے, جنوں کے, اس نے ایک جاسوس کو بھیجا تھا. وہ جا کے خبر دیتا تھا کس کو, سردار کو. اب سردار سے رہا نہ گیا, ایک جاسوس آیا سردار کے پاس اور کہنے لگا سردار قیامت آنے والی ہے. کہا کیا؟ کہا اب تک جو آئے وہ بالٹی لے کے آئے, اب جو آ رہا ہے وہ تلوار لا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جو آ رہا ہے وہ تلوار لا رہا ہے. اب جو آ رہا ہے وہ غیظ میں آ رہا ہے. اب جو آ رہا ہے اس کے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے قیامت لانے والا ہے. اب جو آ رہا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں, اس کا چہرہ زرد ہو چکا ہے. اب وہ جنگ کے لیے آ رہا ہے. اب یہ سردار رہا نہ گیا, خود آ گیا. آنے کے بعد کیا, کون ہو؟ علی نے کہا آنا علی ابن ابی طالب. میں علی ابن ابی طالب. اس نے کہا کیا چاہیے؟ پانی نہیں ملے گا, چلے جاؤ. کس نے کہا؟ سردار نے. کس سے کہا؟ بھائی قافلے کے سردار نے کائنات کے سردار سے کہا ہے. اب علی کہنے لگے پانی لینے میں آیا نہیں, جو پانی لینے آیا وہ بالٹی لایا, میں بالٹی نہیں تلوار لایا ہوں. اب اس نے کہا تم نظر نہ آنے والی مخلوق سے کیسے جنگ کرو گے؟ اس نے اب مولا کا جملہ سنے, مولائی مجمع کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. اب جن نے کہا کیا کہا جن نے, تم کیسے اس مخلوق سے جنگ کرو گے جو نظر نہیں آتی؟ اب مولا نے مخاطب ہو کے کہا سن, تو کہہ رہا ہے اس سے کیسے جنگ کرو گے جو نظر نہیں آتا, تجھے تو میں نے نظر میں رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کہہ رہا نظر نہ آنے والی مخلوق سے تجھے تو میں نے پہلے سے نظر میں رکھا ہے. یعنی جسے جو انسان کو نظر نہ آئے علی اسے بھی دیکھتا ہے. اب علی نے کہا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں کر سکتے, میں وہ ہوں کہ جنات پہ میرا قبضہ ہے, میں وہ ہوں جسے سردار جنات کہا جاتا ہے. اب علی نے کہا تو سردار جنات ہے, میں سردار کائنات ہوں. اب ایک مرتبہ جنات کے سردار نے وار کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کی. پہلا وار کیا, علی نے کاٹ دیا. دوسرا وار کیا, پھر علی نے کاٹا. پھر تیسرا وار کیا, پھر علی نے کاٹا. اب چوتھا وار جو علی نے کیا وہ سنبھال نہ سکا. یعنی صرف علی مرحب و انتر کو نہیں بلکہ جنات کے سردار کو بھی خاک میں ملا سکتا. اب ایک مرتبہ وہ گرا زمین پہ. اب سارے جنات ڈر گئے. ان میں سے ایک عقل مند بھی تھا. کیا کہیں, ایک عقل مند بھی تھا. اس نے کہا سردار پانی دے دیجئے قیامت نہ آ جائے. اب پانی ملا علی کو. علی نے پانی رسول تک پہنچایا تو عجب نہیں, رسول کہے ہوں گے اے نکمو دیکھو اس بار بھی علی, بے شک, بے شک. اس بار بھی علی. یعنی علی کے سوا اسلام میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں چلا. صلوات پڑھ دے محمد. اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے ابراہیم کا تذکرہ کیا تھا, یاد ہے؟ ابراہیم کا اطمینان اور علی کا اطمینان. اب جی چاہتا ہے ابراہیم سے شروع کروں پھر علی پہ ختم کروں گا. ابراہیم ہے نبی, ابراہیم بنے امام, ابراہیم بنے خلیل, مگر اطمینان کے مسئلے میں علی اس سے بھی آگے نکل گیا. اب ایک مرتبہ ابراہیم بچے تھے, پیدا ہوئے, ماں نے پالا, باپ نے پالا, باپ چلے گئے, ماں چلی گئی. چھوٹے بچے تھے, ان کے چچا تھے کافر.
چچا تھے کافر، کافر تھے چچا، انہوں نے پالا کس کو؟ ابراہیم کو۔ بھائی ابراہیم کا چچا کافر تھا، محمد کا چچا کافر نہیں تھا۔ اب ابراہیم کو پالا کس نے؟ چچا نے، وہ تھا کافر۔ اب ایک مرتبہ اس کے چچا نے کہا بیٹا ابراہیم جاؤ، جانے کے بعد یہ جو بت ہیں ان کو بیچ آؤ۔ وہ بت کا تجارت کرتا تھا، بزنس بت کا تھا، بت بناتے بیچتے تھے۔ اب ابراہیم دل نہیں چاہتا مگر اللہ کی رضا پہ راضی، بت کو لیا، بیچنے کے لیے چلے گئے۔ کون؟ ابراہیم۔ کیا بیچنے؟ بت۔ اب دل نہیں چاہتا، اللہ کی رضا پہ راضی، کیا کام کیا؟ کا بدھ کے پیر پہ رسی کو باندھا، کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کون ہے جو اس بدھ کو خریدے، جو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب جیسے ہی ایک عمل کا انجام ہونا تھا، اس زمانے کے بزنس مین بیٹھے ہیں، اس زمانے کے بتوں کے مارکیٹ کے شیئر کم ہو گئے۔ جیسے ہی عمل ہوا سب لوگ ابراہیم کی طرف متوجہ، کہا یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ہمارے بتوں کی انسلٹ کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے۔ تو مارکیٹ کے جو اصول تھے وہ گر گئے، جو مارکیٹ کے شیئرنگ تھے وہ سب کیا ہو گئے؟ گر گئے۔ اب ابراہیم ہے، کون ہے؟ ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بدھ بیچ رہا ہوں۔ کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا یہ مجھے آتا ہے۔ اب ابراہیم کو نمرود نے بلایا، یہیں سے شروع ہو گئی گفتگو، اب تک تمہید تھی، اب موضوع۔ ابراہیم کو بلایا کس نے؟ نمرود نے، دربار میں۔ لیکن اس کے دربار کا اصول یہ تھا جو بھی آئے گا سلام کرے گا، سجدہ کرے گا، پھر بات کرے گا۔ ابراہیم نے نہ سلام کیا نہ سجدہ کیا۔ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو مسلمان، بے شک بے شک، سلام اس کو کیا جاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے۔ ابراہیم نے نہ سجدہ کیا نہ سلام کیا۔ اب نمرود کو آیا غصہ، اس نے کیا کہا؟ ابراہیم تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ اب ابراہیم نے کیا خوبصورت جواب دیا، میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا، تجھے نہیں۔ بے شک۔ اب اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ اللہ تبارک۔ پوری توجہ اب آ گیا موضوع پہ، کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ اپنے ہاتھوں کو کھولئے۔ کیوں بھائی کیوں کھولے اپنے ہاتھ کو؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ وہ کافر مرد اور کافر عورتیں اپنے ہاتھ باندھتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے نہ ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نہ مجلس ہم نہ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نہ مجلسوں میں، ہاتھوں کو کھلے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم نے ایک جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ نمرود میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جو میرا خالق ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، میرا پالنہار ہے۔ اب اس نے نمرود نے پوچھا کون ہے جو تیرا رب ہے؟ نمرود کی بات سن کے ابراہیم، دیکھیں نبی وہ ہوتا ہے جو قیامت تک نگاہ کو ڈال کے جملہ کہتا ہے۔ اب ابراہیم نے کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو اگاتا ہے، طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اب یعنی ایک قاعدہ بن گیا۔ کیا قاعدہ؟ جو مشرق سے سورج کو نکالے اور مغرب میں غروب کرے وہ ہے اللہ۔ اب ابراہیم کہہ رہے ہیں اگر تو رب ہے، تو اللہ ہے، تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر۔ قاعدہ بن گیا، جو بھی اب مغرب سے سورج کو نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے وہ ہے رب۔ یاد رکھیں جو مغرب سے سورج کو نکالے اور مشرق میں غروب کرے وہ ہے رب۔ اب میں آ گیا محمد کے دور میں، علی
علی کی نماز قضا ہونے کا وقت تھا. اب علی نے کیا کیا؟ انگلی کا اشارہ کیا، مغرب سے سورج پلٹا. اب میرے ذہن میں آیا نصیری کیوں اللہ مانتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ نصیری اللہ نصیری اس لیے اللہ مانتے ہیں. اب میں بھٹک گیا. دیکھیں لا الہ سن لیا، الا اللہ نہیں سنا تو بھٹکیں گے. تو میری گزارش ہے ہر کسی سے لا الہ بھی سنیے، الا اللہ بھی سنیے. کوئی اللہ معبود نہیں ہے یہ تو سن لیا، سوائے اللہ کے یہ نہیں سنا تو بھٹکیں گے انشاءاللہ. نہیں ہوگا. پر محمد والے محمد صلی اللہ. اب علی نے کیا کیا؟ مغرب سے سورج کو نکالا، مشرق میں غروب کیا. اب ایک مرد آیا، آنے کے بعد رسول سے پوچھتا ہے کیف ھذا الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول نے کہا قیامت اس وقت آئے گی لا تطلع الشمس من مغربها، جب مغرب سے سورج نکلے گا تب قیامت آئے گا. مولائیوں کے مجمع میں جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. رسول نے کیا کہا؟ اس وقت قیامت آئے گی جب سورج مغرب سے نکلے گا. علی کا کمال یہ نہیں ہے کہ مغرب سے سورج کو نکالا، علی کا کمال یہ ہے کہ مغرب سے سورج کو بھی نکالا اور قیامت کو بھی روکا. علی نے مغرب سے سورج کو بھی نکالا اور قیامت کو بھی روکا. کون ہے علی؟ وہ ہے جو مغرب سے سورج کو بھی نکالتا ہو اور قیامت کو بھی آنے نہیں دیتا. صلوات پڑھ دے محمد. اگر علی سورج کے طلوع ہونے کے بعد کہاں سے مغرب سے سورج کے آنے کے بعد نماز نہ پڑھتا تو نصیری کی طرح مسلمان بھی یہ کہتا کہ علی اللہ ہے. نماز پڑھ کے علی نے بتایا دیکھو میں اللہ نہیں ہوں، جب میں ایسا ہوں تو اللہ، جب میں ایسا ہوں تو اللہ کیسا ہوگا. یعنی اب جملہ سنیے گا، جس کا معجزہ اللہ کی وحدانیت کو بچا لے اسے علی کہتے ہیں. یعنی علی کا سورج مغرب سے نکالنا بھی اللہ کی توحید کو بچاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. زیادہ حضرات کی زحمت نہ لیتے ہوئے بس ایک جملہ سن لیں گے انشاءاللہ. علی وہ ہے کہ جس نے انسان کو نہیں بلکہ کافر جن کو بھی مارا. علی وہ ہے کہ جس نے خیبر کا در اکھاڑا. علی وہ ہے کہ جس نے بدر و حنین میں فتح کیا. علی وہ ہے کہ جس نے مرحب و انتر کا قتل کیا. علی وہ ہے جس نے ہر دشمن اسلام پہ وار کیا. کیوں؟ محمد فرماتے ہیں علی تم نے پیدا ہونے سے پہلے انبیاء کی مدد چھپ کے کی، پیدا ہونے کے بعد میری مدد ظاہری کر رہے ہو. اب سمجھ میں آیا کہ یعنی علی وہ ہے کہ جس نے آدم کو بچایا، ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا، ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا، نوح کو سمندر سے بچایا. توجہ چاہتا ہوں، آدم کو بچانے والا علی، نوح کو بچانے والا علی، ابراہیم کو بچانے والا علی،
اسماعیل کو بچانے والا علی، یوسف کو بچانے والا علی، یحییٰ کو بچانے والا علی، موسیٰ کو بچانے والا علی، عیسیٰ کو بچانے والا علی، ہر نبی کو بچانے والا، کیا مومن کو نہیں بچائے گا؟ جو علی انبیاء کی مدد کرے کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ اب ہم سے نہ کہنا کیا یا علی مدد نہ کہو، بدعت ہے تو اس گناہ میں تمہارا رسول بھی شامل ہے۔ آجا تمہیں پتا نہیں ہے کہ غدیر میں کس جنگ میں مولا کا انتظار کیا؟ خیبر میں کا ناد علی رسول نے پڑھ کے بتایا، دیکھو میں خود علی کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ اب ایک جملہ مجلس پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں آیا، اب وہ سناتا ہوں۔ کون سا جملہ؟ کہ علی پہلی دفعہ نہیں ہے، دوسری دفعہ نہیں ہے، تیسری دفعہ ہے، یہ بتایا میں نے۔ اب رسول کوئی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، تب جا کے کسی کام کو انجام دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے۔ کون؟ رسول۔ اب محمد جیسا رسول ہو، وہ بغیر ارادے کے کوئی کام نہ کرے۔ اب محمد نے کہا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، ناد علی پڑھ لیا، کس نے؟ محمد نے۔ اگر رسول کوئی کام کو انجام دے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سنت۔ کوئی کام کو انجام دے رسول تو وہ ہو جاتی ہے سنت۔ اگر وہی کام دوبارہ کرے تو وہ ہو جاتی ہے مستحب۔ اگر وہی کام کرے دوبارہ تو وہ ہو جاتی ہے سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت جس کو تاکیداً کہا گیا ہو، یعنی رسول 3 دفعہ سے زیادہ کر چکا ہو کوئی کام تو کہیں گے سنت مؤکدہ۔ علی پہلی دفعہ نہیں آئے، دوسری دفعہ نہیں آئے، تیسری دفعہ کے بتایا علی کو مدد کے لیے پکارنا سنت مؤکدہ ہے۔ صلوات پڑھ دے جس کو علی کا شعور نہیں ہوتا وہی تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ رسول کوئی کام کرے تو سنت۔ ایک غلط فہمی دور کر دوں، سنت، اہل سنت غلط نہیں ہے، اہل سنت غلط نہیں ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا انسان ارکان عباس عادی بھی اہل سنت ہے، اعلان کھلم کھلا اعلان، آپ بھی اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس سنت ہو، اہل قلم جس کے پاس قلم ہو، اہل کتاب جس کے پاس کتاب ہو۔ اہل سنت یعنی جس کے پاس سنت ہو، اور اہل تشیع یعنی جس کے پاس کیا ہو؟ گروپ ہو، اسے کہتے ہیں شیعہ، اہل تشیع۔ میں جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا، جب جب یاد آئے گا دعائیں دیجئے۔ محمد جیسا شیعہ کوئی نہیں، علی جیسا سنی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد علی سے محبت کرتا ہے، علی محمد سے محبت۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اسی لیے تو ہمارے سیستانی اور قامنائی حافظ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے۔ صلوات پڑھ دے وہ علی کہ جس نے آدم کی مدد کی، نوح کی مدد کی، ابراہیم کی مدد کی، اسماعیل کی مدد کی، لیکن 19 رمضان کی صبح آئی، اس کی مدد کرنے کو کوئی نہ آیا۔ اب آپ رات ہو گئی ہے،
بہت رات ہو گئی ہے، آپ جائیں گے، جانے کے بعد بستر پہ سو جائیں گے، یہی ہے نا؟ مجلس ختم ہوگی، ماتم کریں گے، پھر بستر پہ سو جائیں گے، ٹھنڈی نیند آ جائے گی، اے سی کو چالو کر دیا جائے گا، پنکھے کو چالو کر دیا جائے گا، سو جائیں گے۔ لیکن ذرا سوچا ہے آج کی رات کیا زینب سوئی ہوگی؟ آج کی رات کیا زینب سوئی ہوں گی؟ کیا ام کلثوم کو نیند آئے گی؟ کیا حسنین سوئے ہوں گے؟ ایک مرتبہ مولا کو ضربت لگی، مولا کا جنازہ گھر میں لایا گیا، ایک مرتبہ مولا غش میں آئے، صحابی ملاقات کر چکے، مولا نے ایک جملہ کہا، سلونی سلونی۔ وہ مولا کہ جس نے مرنے کے قریب بھی کہا مجھ سے پوچھو، لیکن علی آخر میں کہہ چکے اتنا پوچھو کہ میں غش میں نہ چلا جاؤں۔ تب بھی اللہ کے ولی کو مسلمانوں کی فکر ہے، کہہ رہے علی پوچھو، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ صحابی باہر چلے گئے، اصحاب باہر چلے گئے، اب گھر والوں کی باری آئی، ایک مرتبہ تمام بیٹے تمام بیٹیاں علی کے قریب آ گئی، ایک مرتبہ علی سب کو دیکھ رہے ہیں، علی سب کے چہرے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک ایسے چہرے پہ نگاہ رکی جسے عباس کہتے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ علی نے عباس کو دیکھا اور کہا عباس ذرا میرے قاتل کو شربت تو پلا۔ ارے جو عباس قاتل کو پیاسا نہیں چھوڑ سکتا، کربلا میں اتنا مجبور ہو گیا کہ حسین کو پیاس۔ اجرکم اللہ۔ اب ذہن میں تصورات میں جائیے، سوچئے عباس سے علی نے کہا میرے قاتل کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، دودھ پلاؤ، نہ جانے کیا، لیکن کہا پلاؤ تو میں کہوں گا وہ کون سا بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کے قاتل کو۔ اب عباس گھر میں گئے ہوں گے، جانے کے بعد کہے ہوں گے اے بہن زینب شربت دیجئے یا دودھ دیجئے، تو زینب پوچھی ہوں گی عباس کس کے لیے، تو عباس مجبوراً کہے ہوں گے بابا نے کہا بابا کے قاتل کو شربت پلانا ہے، تو زینب کا دل تڑپ گیا ہوگا، میں کہوں گا اے زینب یہ باپ کو تو پانی، باپ کے قاتل کو تو پانی پلا رہا ہے، لیکن کربلا میں ششمائی علی اثر ہوگا، سکینہ ہوگی، مگر ان کو پانی پلا نہ سکے گا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کو نیک اعمال و توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہمارے حاضرین کی دلی حاجات کو اور شرعاً مناجات کو قبول فرما، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو عابد بیمار کا صدقہ ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ مرحمت فرما، پروردگار رب آپ کی اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ، رب آپ کے اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ، ارے 11 محرم کے جلے ہوئے جھولے کا واسطہ، ہمارے گھروں میں اگر کوئی بے اولاد ہے تو انہیں علی اصغر کا صدقہ اولاد صالح سے مرحمت فرما، اجرکم علی اللہ۔ پروردگار سے واسطہ و مناجات کیجئے، کیوں آج وہ رات ہے کہ علی بستر پہ ہے، ہر رات علی جاتے تھے، جانے کے بعد ارے غریبوں میں ارے راشن تقسیم کرتے تھے، لیکن آج کی رات غریب یتیم بھوکے سوئیں گے، کیوں علی نہ جا سکے۔
پروردگار ہم سب کو علی کے عاشقوں میں شمار فرما. پروردگار ہمیں اہل البیت کے حقائق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. ماتم کرو وسیع پیمبر ہوئے شہید. ماتم کرو وسیع پیمبر ہو. ماتم کرو وسیع پیمبر ہوئے شہید. وسیع پیمبر ہوئے شہید. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ برگیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ برگیر کا. یہ جنازہ بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ کا فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی. فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی. ہے صدا آنے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے جبریل نے رو کر کہا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا. ہائے رو کر کہا. یہ حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا. یہ جنازہ بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا. کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا. کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا. ہے بن ملجم بتا. غم ابھی بھولے کہاں تھی مادر دلگیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی. بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی. ہائے روتے ہیں علی. ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا. ہے بن ملجم بتا. قتل قرآن کر دیا کا تاگلا تفسیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا.
یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے حسین 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 آتے ہیں شیر خدا آتے ہیں شیر خدا خون میں نائے ہوئے خون میں نائے ہوئے آتے ہیں شیر خدا آتے ہیں شیر خدا خون میں نائے ہوئے خون میں نائے ہوئے آج عرش اعلیٰ آج عرش اعلیٰ خون میں نائے ہوئے خون میں نائے ہوئے آتے ہیں شیر خدا آتے ہیں شیر خدا خون میں نائے ہوئے خون میں نائے ہوئے آج عرش اعلیٰ آج عرش اعلیٰ خون میں نائے ہوئے خون میں نائے ہوئے آتے ہیں شیر خدا آتے ہیں شیر خدا خون میں نائے ہوئے خون میں نائے ہوئے آج عرش اعلیٰ آج عرش اعلیٰ خون میں نائے ہوئے خون میں نائے ہوئے آتے ہیں شیر خدا آتے ہیں شیر خدا خون میں نائے ہوئے خون میں نائے ہوئے آج عرش اعلیٰ آج عرش اعلیٰ خون میں نائے جفا چل گئی جفا چل گئی علی علی جفا چل گئی جفا چل گئی علی علی ربی الاعلیٰ کہا ربی الاعلیٰ کہا خون میں نائے ہوئے خون میں نائے ہوئے آتے ہیں شیر خدا آتے ہیں شیر خدا خون میں نائے ہوئے خون میں شبیر و شبر رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں باپ کو اپنے زہرا کے دل پر رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں بیرو بھر میں ہے گلاج پر بابا علی کا سایدی آباد سایدی آبادی مالا بیرو بھر میں ہے گلاج پر بابا علی کا بیرو بھر میں ہے گلاج پر بابا علی کا بیرو بھر میں ہے گلاج پر بابا علی کا آج جبریل عرش پر رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں آج شہزادیاں ہے پریشان شاہ ذیشان 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 اٹھ کے تسکین دو بہرے داور رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں چھوڑ کر ہم کو بابا ستارے بے سہارے علی مولا علی مولا علی مولا چھوڑ کر ہم کو بابا ستارے بے سہارے چھوڑ کر ہم کو بابا ستارے بے سہارے چھوڑ کر ہم کو بابا ستارے بے سہارے بیٹیاں فاطمہ کی یہ کہہ کر رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں کہہ رہی تھی رو کے زہرا یہ جنازہ حیدر
کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلے پر رو رو کے علی یوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر رو رو کے علی یوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر خون جاری تھا سر سے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے ہیں نمازی جب میں کھڑے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے ہیں نمازی جب میں کھڑے کس طرح سن نے رو گئی کہ فجر تمام مصلے پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلب کا نام مصلے پر کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئی زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئی زینب بابا کو جا کر تو فضا پیغام میرا ہے مصلے پر رو رو کے علی کیوں لے زخمی محلول جب یاد آیا زخمی پہ جان بھول گئے زہرا کی مصیبت پر رویا معصوم امام مصلے کیوں کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر رو رو کے علی نماز ہو جائے زیر خنجر نماز ہو جائے زیر خنجر نماز ہو جائے زیر خنجر نماز ہو جائے کوئی پانی پلا کے قاتل کو نماز ہو جائے نماز ہو جائے تیرے کھانی وہ دیکھ سجدے میں جس نے کھانی وہ دیکھ سجدے میں جس نے کھانی وہ دیکھ سجدے میں جس نے کھانی ہو دیکھ سجدے میں جس پہ صدقے نماز ہو جائے زیر خنجر نماز ہو جائے جس جگہ تیرے نقش پا بیٹھے جس جگہ تیرے نقش پا بیٹھے جس جگہ تیرے نقش
نے حیدر کو مارا، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے، روزے دارو قیامت کے دن ہے، تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا، تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے، روزے دارو قیامت کے دن ہے، سنی خبر رسول خدا ہے، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، سنی خبر رسول خدا ہے، سنی خبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بھوکا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بھوکا ہے، تاک اڑاتا ہے حیدر کا کلبہ، تاک اڑاتا ہے حیدر کا کلبہ، روزے دارو قیامت کے دن ہے، روزے دارو قیامت ہے، کیوں نہ کھوئے یہ وہ غم نہیں ہے، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، کیوں نہ کھوئے یہ وہ غم نہیں ہے، کیوں نہ کھوئے یہ وہ غم نہیں ہے، کیوں نہ کھوئے یہ وہ غم نہیں ہے، شب عاشور سے کم نہیں ہے، شب عاشور سے کم نہیں ہے، خود میں بھی یہ ماتم ہے غریبا، خود میں بھی ماتم ہے غریبا، روزے دارو قیامت کے دن ہے، روزے دارو قیامت کے دن ہے، روزے دارو قیامت کے دن ہے، روزے دارو قیامت کے علی 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 سارے مل کے جو علی 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 تو سخی تو جری علی 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 تو سخی تو جری علی 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 علی